اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں منصب رسالت اور منصب نبوت کا بار بار تذکرہ کیا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو منصب نبوت ہے اور منصب رسالت، کیا آیا ان دونوں کے درمیان کوئی تفاوت، کوئی اختلاف، کوئی فرق ہے، یا دونوں ایک ہی منصب ہیں در حقیقت؟ یعنی فقط الفاظ میں اختلاف ہے، مناصب میں کوئی اختلاف و تفاوت نہیں۔ سامعین گرامی قدر، لفظ نبی دو مادوں سے مشتق ہو سکتا ہے۔ اگر اس لفظ کو مادہ نبع سے لیا جائے تو نبع یعنی وہ شخص جس کے پاس کوئی اہم، کوئی عظیم خبر ہو، لیکن اسی لفظ کو اگر نبوہ سے لیا جائے تو اس شخص کی جانب اشارہ ہوتا ہے جو کسی بلند و عظیم منصب پر فائز ہو۔ بہرحال یہ دونوں مقام نبوت سے وابستہ ہیں۔ اما رسالت کے لیے یہ ہے کہ رسول اسے کہا جاتا ہے جسے کسی امر کی جانب بھیجا جائے۔ لفظ نبی اور لفظ رسول میں متعدد اور مختلف علماء کے اقوال ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق اور کیا تفاوت ہے، جن میں سے 4-5 تفاوت کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فرق علماء نے یہ بیان کیا کہ نبوت کا جو منصب ہے یہ در حقیقت ایک معنوی، ایک روحانی امر کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ نبی اسے کہا جاتا ہے جو پروردگار کے علوم، اس کے اسرار، علم غیب کی جانب آشنائی اور آگاہی رکھتا ہو۔ یہ ایک معنوی منصب ہے۔ لیکن رسول اسے کہا جاتا ہے جو اس معنوی منصب کے ساتھ، جس کا لوگوں کے ساتھ ارتباط ہو۔ یعنی منصب جو رسالت ہے، یہ رسالت کا منصب ایک ظاہری منصب ہے، لوگوں سے ارتباط والا منصب ہے۔ یہ پہلا فرق علماء نے بیان کیا۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا گیا کہ رسول اسے کہا جاتا ہے جو نبوت پر مبعوث ہو اور رسالت پر مامور ہو، یعنی جس پر پروردگار کی جانب سے یہ اسے منصب عطا کیا گیا ہو کہ وہ نبوت کے مقام و منصب پر فائز ہو اور اس نبوت کو لوگوں تک پہنچانے پر مامور ہو۔ یعنی ہم مبعوث ہیں، ہم مامور، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی اسے کہا جاتا ہے جو فقط مبعوث ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ چیزیں، وہ احکامات جو خدا نے اس پر نازل کی ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے، یہ ضروری نہیں نبی کے لیے۔ لیکن رسول کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح وہ مبعوث ہوا ہے، یعنی وہ احکامات، وہ شریعت، وہ پروردگار کے قوانین جو اس پر نازل کیے گئے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا رسول پر ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن نبی کے لیے ایسا نہیں۔ یہ دو تفاوت، یعنی اگر در حقیقت دیکھا جائے تو نبی اور رسول میں عموم خصوص مطلق، منطقی اعتبار سے جو علم منطق سے آشنا ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ یعنی ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبوت کا جو دائرہ ہے وہ رسول کی نسبت تھوڑا سا وسیع دائرہ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عالم اسلام میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کی تعداد ہے، لیکن رسول 313 ہے، اور ان میں سے پھر اولو العزم 5 ہے۔ تو یہ دوسرا تفاوت آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور تیسرا فرق یہ بیان کیا ہے علماء نے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ پروردگار کی جانب سے جو اس پر احکامات نازل ہوئے ہیں ان احکامات کی ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے مامور ہوتا ہے۔ اب اس رسول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی ہو، بلکہ اگر انسان ہو، فرشتہ ہو یا کوئی دوسری مخلوق ہو، کوئی فرق نہیں کرتا، کوئی میٹر نہیں رسول کے لیے۔ لیکن نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی انسان ہو، یعنی منصب رسالت انسان کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتا، جبکہ منصب نبوت فقط انسان کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی غیر انسان، کوئی فرشتہ، کوئی بھی مخلوق نبی نہیں ہو سکتی، منصب نبوت تک نہیں پہنچ سکتی، جبکہ رسول عام ہے۔ یہ 3 فرق۔ سامعین گرامی قدر، چوتھا فرق جو آیت اللہ مکارم شیرازی نے ایک تحریر لکھی ہے اسی تفاوت کو بیان کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے انداز میں اس طرح بیان کیا کہ نبی اسے کہا جاتا ہے جو مقام نبوت پر فائز ہو، مبعوث ہو، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد وہ احکامات لوگوں تک پہنچائے۔
اما اگر کوئی شخص نبی کے پاس کسی مسئلے کو لے کر کوئی سوال کرے تو پھر نبی پر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ یعنی نبی لوگوں کے پوچھنے کا منتظر ہوتا ہے، لوگوں کے سوال کرنے کا منتظر ہوتا ہے، لیکن رسول منتظر نہیں ہوتا۔ رسول پر جیسے ہی وہ قوانین پروردگار نازل ہوتے ہیں، وہ کسی کے پوچھنے کا منتظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود جا کر اس شریعت کو ان تک پہنچاتا ہے۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ میں آسان کر کے پیش کیا جائے تو نبی اسے کہا جاتا ہے، نبی اس طبیب کو کہا جاتا ہے، پروردگار کے بھیجے ہوئے اس روحانی طبیب کو کہا جاتا ہے جو منتظر رہتا ہے کہ مریض اس کے پاس آئے، پھر مریض کا وہ علاج کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ڈاکٹرز کا یہی کارنامہ ہے، ڈاکٹر کبھی چل کر کسی کے پاس نہیں جاتے کہ مثلا ڈاکٹر کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص فلاں منطقے میں مریض ہے، بیمار ہے، علیل ہے، تو وہ خود بغیر اسے کہے، بغیر اسے بلائے، وہ خود ہی چلا جائے، جا کر اس کا علاج کرے۔ نہیں، وہ انتظار کرے گا، ڈاکٹر کے پاس مریض خود چل کر جاتا ہے، تب جا کے وہ علاج کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی منتظر ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور آ کر ان سے روحانی علاج کروائیں، مسائل پوچھے، تب وہ آپ کو بتائے گا۔ لیکن رسول ایک ایسے طبیب کو کہا جاتا ہے جو طبیب سیار ہے۔ گزشتہ زمان میں وہ اتباع جو علم طب میں تخصص رکھتے تھے وہ سیار کہلاتے تھے، یعنی وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ وہ سفر کیا کرتے تھے، دیہاتوں میں، شہروں میں، پہاڑوں، کوہوں کی طرف، جہاں بھی انہیں معلوم ہو کہ کسی منطقے میں کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، تو وہ خود چل کر ان کا جا کر علاج کرتے تھے۔ رسول بھی اسی طرح پروردگار کی جانب سے بھیجا گیا ایک سیار طبیب ہے۔ رسول انتظار نہیں کرتا کہ کوئی مریض اس کے پاس آئے تب جا کے اس کا علاج کرے، بلکہ رسول خود چل کر مریضوں کو تلاش کر کے ان کا علاج کرتا ہے۔ یہ چوتھا تفاوت ہے۔ یعنی در حقیقت اگر مزید آسان کر کے پیش کیا جائے تو رسول ایسے چشمے کو کہا جاتا ہے، پروردگار کا وہ چشمہ جو خود چل کر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے۔ لیکن نبی ایسا نہیں، نبی اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اگر کوئی ان سے پوچھے گا تو بتائے گا، اگر نہیں پوچھا تو ختم۔ یہ چوتھا فرق۔ پانچواں فرق یہ بیان کیا گیا کہ رسول اسے کہا جاتا ہے جو نئی شریعت پر، جدید شریعت پر مامور ہو، لیکن نبی اسے کہا جاتا ہے جس کے لیے ضروری نہیں کہ نئی شریعت ہو اس کے پاس۔